میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا، تیرے روزے تے مدینے وچ رہن والیا، جالی اکھاں نال لاواں میں مدینے وچ رہن والیا، جالی اکھاں نال لاواں میں مدینے وچ رہن والیا، لجپال صداؤں دے او لجپال صداؤں دے او گل مندیاں نوں لا دے او، یا رسول اللہ میرے آقا لجپال صداؤں دے او گل مندیاں نوں لا دے او، جالی تیرا امتی صداواں میں مدینے وچ رہن والیا، تیرا امتی صداواں میں اے مدینے وچ رہن والیا، وچ قبر دے آ جانا، وچ قبر دے آ جانا، لگیاں توڑ نبھا جانا، یا رسول اللہ وچ قبر دے آ جانا، وچ قبر دے آ جانا، لگیاں توڑ نبھا جانا، راواں تکدا رواں گا میں مدینے وچ رہن والیا، راواں تکدا رواں میں مدینے وچ رہن والیا، جالی اکھاں نال لاواں میں
مدینے وچ رہن والیا صدقہ شان کریمی دا صدقہ شان کریمی دا برم رکھنا نہیں میدا صدقہ حسنین پاواں میں مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے تے آواں میں مدینے وچ رہن والیا اگ بجھدی نہیں سینے دی اگ بجھدی نہیں سینے دی رہندی تانگ مدینے دی آکے دکھڑے سناواں میں ہوئے مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے تے آواں میں ہوئے مدینے وچ رہن والیا جلی اکھاں نال لاواں میں مدینے وچ رہن والیا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام عزتوں کے لائق قرب و جوار دور و نزدیک سے آئے ہوئے معززین علاقہ تاجدار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں دیوانوں شام رسالت کے پروانوں، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی پاک اور مقدس بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالی المرتبت میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس جمعۃ المبارک کے صدقے اللہ کریم ہمارے صغیر کبیر گناہ معاف فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے آپ کے سامنے اس موضوع کا انتخاب کیا تھا کہ ہمیشہ اپنی زبان سے سچ بولنا چاہیے، اور اس موضوع سے میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، یقیناً آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ پھر بھی دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے حق سچ بولنے کی توفیق خاص عطا فرمائے، اور اس حق سچ بیان کرنے کی نسبت سے اللہ ہماری دنیا آخرت قبر قیامت کی منزلیں آسان فرمائے۔ وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے تو بلا تمہید میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ہرس، کسی چیز کی تمنا کرنا، ہرس کرنا۔ یہ پہلی مرتبہ اس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری و ساری فرمائے، اور سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ ابتدا میں قرآن پاک نے متعدد مقامات پر فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے جنت ہے، جنت کے نیچے نہریں ہیں، ہم فیہا خالدون، اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا، سچا ہے اور سچا رہے گا۔ میرے اور آپ کے اپنے ایمان پہ یہ بات منحصر ہے کہ ہم کتنا سچ بولتے ہیں اور بولنے والوں کے ساتھ سچ چلتے ہیں۔ پہلی حدیث پاک برکت کے لیے امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے البدور الصافرہ فی امور الآخرہ کتاب کے اندر ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک لکھی ہے۔
میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ حدیث پاک بہت اہم ہے، اور اس حدیث پاک کے بیان کرنے کے بعد میں اور آپ یقیناً بہت کچھ سیکھیں گے اور اس پر عمل پیرا ہونے کا بھی موقع انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ نبی پاک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ البدور السافرہ فی امور الاخرہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خوبصورت جناب والا فرمان ذی شان لکھتے ہیں، فرماتے ہیں تاجدار مدینہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے بغیر کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کریم اس مقام پر 3 بندے ایسے ہوں گے جنہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اے امام سیوطی وہ کون کون سے لوگ؟ فرماتے ہیں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا وہ شخص خوش نصیب ہوگا جس نے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی امتی کی پریشانی کو دور کیا ہوگا۔ اللہ کریم دنیا میں اپنے محبوب کے امتی کی پریشانی دور کرنے کی وجہ سے پروردگار عالم رب العالمین قیامت والے دن اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 2 فرمایا وہ شخص جس نے کثرت کے ساتھ میری ذات پر درود و سلام پڑھا ہوگا۔ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا شخص پروردگار رب العالمین قیامت والے دن اسے اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 3 فرمایا رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا ہوگا، اللہ کریم اس شخص کو سنتیں زندہ کرنے کی بدولت قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی القدر درود و سلام میں اور آپ پڑھیں، اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے، مصطفیٰ کریم کے کسی مجبور امتی کی مدد کریں، مشکل حل میں اور آپ کریں، رحمان پروردگار عالم قیامت والے دن اپنا عرش کا سایہ عطا کرے، مصطفیٰ کی سنتوں کو میں اور آپ زندہ کریں۔ رب کا وعدہ ہے بازبان مصطفیٰ کریم رب العالمین قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو اس حدیث پاک سے 3 چیزیں بیان ہوئی اور تینوں چیزوں کی مختصر تشریح۔ درود و سلام ایک عظیم عبادت ہے، جو آپ کو آسان لگتا ہو آپ باوضو ہو کر پڑھیں، اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے گا۔ دوسرا نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا، آپ حضور کی سنت کو زندہ کریں گے، اللہ آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب حضور کی چند سنتیں جو اب مٹتی جا رہی ہیں، یعنی بہت کم ہوتی جا رہی ہیں، مثلا مسواک کرنا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں میرے لجپال آقا نے وقت آخر بھی مسواک کو اپنے یاسین والے دانتوں پہ استعمال کیا اور جاتے جاتے پیغام دے دیا، میں بھی جا رہا ہوں لیکن مسواک کبھی نہ چھوڑنا۔ فرمایا مسواک حضور کی پیاری سنت ہے، اسے استعمال کیا کرو۔
دوسری حضور علیہ السلام کی پیاری سنت، سنت غیر مؤکدہ، جو پہلے میں اور بعد میں آپ بہت کم پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہی نہیں ہیں بہت زیادہ۔ سنت غیر مؤکدہ، عصر کی 4 سنتیں اور عشاء کی 4 سنتیں، حضور علیہ السلام کی یہ بھی سنت پاک ہے۔ پھر اسی طرح حضور علیہ السلام کی ایک سنت پاک کملی ہے۔ اس کملی کو میں اور آپ استعمال ڈیکوریشن کے لیے نہ کریں، پسینے کے لیے نہ کریں، بلکہ حضور کی سنت سمجھ کے استعمال کریں۔ اس پر ہمیں ضرورت بھی ہماری پوری ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ یہ چند سنتیں ہیں، اگر ہم انہیں سنت سمجھ کر، اسی طرح مسواک کے ساتھ ساتھ خوشبو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ إِلَّا ثَلَاث، میرے غلاموں تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ فرمایا الطیب والنساء قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا میرے غلاموں خوشبو مجھے بڑی پسند ہے، نیک عورتیں مجھے بڑی پسند ہیں، اور نمبر 3 نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک رب نے بنایا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان پہ میں اور آپ اگر عمل کریں گے تو یقیناً ہمیں بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ دنیا کے فائدے کے لیے پہلے میں اور بعد میں آپ دن رات ایک کر لیتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن دین اور آخرت کے منافع کے لیے ہم بہت لوگ پیچھے ہیں اس عمل سے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ بہرحال یہ برکت کے لیے حدیث پاک چند میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، میں نے کتاب کے شروع میں پڑھی ہیں تو اس لیے شروع میں آپ کو میں نے سنائی ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ہرس۔ ہرس کا آسان معنی یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی کسی چیز کی طلب کرنا یا تمنا کرنا۔ ہرس رکھنے والے کو جس چیز کی وہ ہرس رکھ رہا ہے اسے حریص کہا جاتا ہے۔ مثلا اس ہمارے معاشرے میں کچھ مال و دولت کے حریص ہیں، کچھ پراپرٹی کے حریص ہیں، کچھ گناہوں کے حریص ہیں، کچھ نیکیوں کے حریص ہیں، کچھ سونے کے حریص ہیں، اور کچھ زیادہ جاگنے کے حریص ہیں، کچھ روزہ رکھنے کے حریص ہیں، کچھ نوافل پڑھنے کے حریص ہیں، اور کچھ توبہ استغفار کرنے کے حریص ہیں۔ درجے منصب سب کے اپنے 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 ہیں۔ جس کے پاس زیادہ مال ہے اس کی کوشش ہوگی میرے پاس اور زیادہ ہے، جس کے پاس اور زیادہ ہے اس کی کوشش ہوگی میرے پاس اور زیادہ ہے۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں تمہارے پاس احد پہاڑ جتنی وادی سونے کی بھی آ جائے، یا میں چاہوں میرے پاس سونا آ جائے تو یہ سونا چاندی پہاڑ بن سکتے ہیں، میرے غلاموں تم جتنی بھی تڑپ رکھتے جاؤ جے میرے پاس آئے تمہارا منہ نہیں بند ہوگا، تمہارا منہ قبر کی مٹی بند کرے گی۔ یعنی تم جتنا بھی کروڑوں اربوں کے حساب سے کما لو پھر بھی تمہاری اور میری کوشش یہ ہوگی اور آنا چاہیے، اور آنا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا تمہارا جو منہ ہوگا وہ قبر کی مٹی بند کرے گی۔ باقی ہم نہ شکرے ہی تھے، نہ شکرے ہیں اور نہ شکرے ہی رہیں گے، اللہ ماشاء اللہ کچھ حضور کے ایسے غلام بھی ہیں کہ جو ملے جیسے ملے اس پر اللہ کی رضا کا طالب ہوتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر ادا کرنا بھی چاہیے۔ تو میں بات کر رہا تھا حریص اپنے اپنے سٹیپ پر ہیں، اپنے اپنے ان کے درجے ہیں۔ مال و دولت کا حریص قرآن و سنت کے مطابق نقصان میں تھا، نقصان میں ہے اور نقصان میں رہے گا۔ عبادت کرنے والا شخص، عبادت کا رئیس نفع میں تھا، نفع میں ہے اور نفع میں رہے گا۔ پراپرٹی بنانے والا حریص، ناجائز قبضے کرنے والا حریص خسارے میں تھا، خسارے میں ہے، خسارے میں رہے گا۔
عبادت کرنے والا حریص نفع میں تھا، نفع میں ہے اور نفع میں رہے گا۔ گناہ کرنے کا حریص، گناہ کرنے کی تمنا رکھنے والا حریص نقصان میں تھا، نقصان میں ہے، نقصان میں رہے گا۔ توبہ کرنے والا شخص نفع میں تھا، نفع میں ہے اور نفع میں رہے گا۔ یعنی کہ حریص اس معاشرے میں مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، استاد بھی ہے، طالب علم بھی ہے، عالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، مورخ بھی ہے، مقرر بھی ہے، حتیٰ کہ جانور بھی ہے، پرندے بھی ہیں، حریص ہیں، حرص رکھنے والے ہیں۔ انسانوں کی حریص ہونے کا میں نے آپ کو بیان کر دیا، جانور چار ٹانگوں والے بھی حریص ہیں۔ علامہ ابن جوزی نے اس پر ایک دلیل دی، فرمایا ایک کتا جا رہا تھا منہ میں ہڈی لیے ہوئے ندی کے کنارے، اسے اپنا عکس پانی میں نظر آیا، اس نے سمجھا ایک اور کتا ہے، اس کے منہ میں ہڈی ہے۔ پہلے وہ چند قدم چلا، اس نے کہا میرے منہ میں ہے، لیکن پھر اس کو حرص لالچ نے مارا، اس نے کہا نہیں اس سے بھی میں کھینچ لوں۔ جب کھینچنے کے لیے بھونکا، منہ کھولا تو اپنے والی ہڈی بھی پانی میں بہہ نکلی۔ فرمایا چار ٹانگوں والا کتا بھی حریص ہے اور دو ٹانگوں والا انسان بھی حریص ہے، لیکن حریص دنیا کا حریص نقصان دہ ہے اور آخرت کا حریص نیکیاں کمانے والا فائدہ مند ہے، وہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح فرمایا پرندے ایک جگہ سے اپنا چوگ، اپنا کھانا پینا اکٹھا کر کے گھونسلے میں رکھتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے اور لے آئیں، کوشش ہوتی ہے اور لے آئیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حرص جو ہے ہر شخص کے اندر شبہ زندگی سے رکھنے والے ذی روح چیز کے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر حرص نہیں ہے تو وہ اللہ والوں میں نہیں ہے۔ جن کے اندر حرص ہے لیکن وہ یہی ہے کہ آخرت سونی ہو جائے، قبر قیامت سونی ہو جائے، آخرت کی منزلیں سونی ہو جائیں، اگر یہ معاملہ دیکھ کر کوئی اچھے رستے کی طرف جاتا ہے تو اللہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے کون نہیں واقف؟ اللہ کے مقبول اولیاء اللہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ جنید بغدادی آپ کا آخری وقت ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لبوں سے قرآن کی خوبصورت آواز نکل رہی ہے، وہ کیسا مقدر والا جنید بغدادی ہے جس کے آخری وقت بھی زبان سے، ہونٹوں سے محمد کا قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف اور مشقت کے عالم میں، وقت نزا کا عالم ہے، آپ کے ساتھ بیٹھنے والوں نے کہا جنید، اے جنید بغدادی قرآن بند کر دو، یہ مشکل وقت آپ پہ آپ پہنچائیں، قرآن چھوڑ دو، پڑھنا رکھ دو۔ آپ مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا نادانو، میرا نامہ اعمال کا رجسٹرڈ بند ہوتا جا رہا ہے، نامہ اعمال کا اوراق جناب والا لپیٹے جا رہے ہیں، بند ہوتے جا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میرے نامہ اعمال کے اوراق بھی لپیٹے جائیں اور ساتھ محمد کا قرآن بھی پڑھتے ہوئے میں رب کی بارگاہ میں چلا جاؤں۔ فرمایا ساری زندگی میں نے قرآن پڑھا، مصطفیٰ کا فرمان پڑھا، آخری وقت میں قرآن نہیں چھوڑ سکتا، میں نوافل نہیں چھوڑ سکتا، ساری زندگی انہی کی وجہ سے مجھے اللہ کریم نے ایسا مقام عطا فرمایا ہے، اور آج میں وقت آخر قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ مجھے حرص ہے نیکیوں کی کہ میں آخری وقت بھی جاتے جاتے اپنے منو دل کو صاف کر کے حریص بن کے جاؤں، دنیا کا حریص نہیں بن کے تلاوت قرآن کا حریص بن کے دنیا سے جاؤں۔
آپ نے جاتے جاتے سبق دیا ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں جاتے جاتے بھی ہرس رکھتے ہیں، دنیا کی نہیں آخرت کی رکھتے ہیں، قبر قیامت کی رکھتے ہیں، تلاوت قرآن کریم کا جذبہ رکھتے ہیں۔ لیکن جناب والا وہی قرآن ہے جو آج میرے اور آپ کے گھروں میں بند پڑا ہے، خدا کی قسم کھولنے والا کوئی نہیں اللہ ماشاء اللہ۔ قرآن جناب والا زندہ کتاب ہے، زندہ نبی پہ نازل ہونے والی۔ علماء کہتے ہیں یہ قرآن قیامت والے دن گواہی دے گا پڑھنے والوں کے حق میں۔ جس نے جان بوجھ کے چھوڑا نہ پڑھا، اے حضور کے غلاموں اپنے گھروں کی طرف توجہ دو، اور کانسوں پہ رکھے ہوئے الماریوں میں رکھے ہوئے قرآن آج بھی آواز دے رہے ہیں۔ ہمیں کیوں چھوڑ دیا ہے؟ ہمیشہ معذور بندہ اپنی سوٹی بساکھی اپنے پاس رکھ کے چلتا ہے۔ میں تو جناب والا قرآن کا محتاج ہوں، آپ قرآن کے محتاج ہیں۔ ہم مریض ہیں، ہماری شفا اللہ نے قرآن میں رکھی ہے۔ قرآن کو سینے سے ہم نے دور کر دیا، پڑھنے سے دور کر دیا، پھر ہمیں اور آپ بھی اس چیز کے متلاشی ہیں کہ اللہ کی رحمت گھر میں نازل ہو، اللہ کا کرم گھر میں نازل ہو، گھر میں خیر و عافیت ہو۔ اس گھر میں کیا خیر و عافیت ہوگی جس گھر میں قرآن بند پڑا ہوا ہے؟ دور دبا کر تو غبار قرآن پہ آ چکی ہے۔ میرے حضور کے غلام سوچنے کا مقام ہے، کل رب کی بارگاہ میں قرآن جب شفاعت کرنے آئے گا تو یقیناً میرا ایمان ہے قرآن ہمارا گلا شکوہ بھی کرنے آئے گا کہ انہوں نے انگریز کی تعلیم کو وقت دی ہے، رحمان تیری تعلیم کو انہوں نے پسے پشت ڈالا ہے۔ آج انگریز کی تعلیم کے لیے لاکھوں روپے فیس دے رہے ہیں، انگریز کی تعلیم کے لیے خدا کی قسم ماہانہ سالانہ لاکھوں کے حساب سے ہمارے مسلمان انگریز کی تعلیم کے لیے جناب والا فیسیں ادا کر رہے ہیں۔ قرآن کی مفت تعلیم ہے لیکن نہ پڑھ رہے ہیں نہ پڑھا رہے ہیں۔ لیکن وہ دن دور نہیں جب رب العالمین کے سامنے اس کے جناب والا کتاب کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور مصطفیٰ کریم پہ نازل ہونے والے قرآن حکیم کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی۔ آج سوچنے کا مقام ہے، ہم انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریز کو پڑھا سکتے ہیں، قرآن اتنا نہیں آتا کہ ماں باپ مر جائیں تو ان کے سرانے بیٹھ کر قرآن پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، سورہ رحمان پڑھ لیں، سورہ مزمل و مدثر و یاسین پڑھ لیں۔ آج سوچنے کا مقام ہے۔ فرمایا امام سیوطی فرماتے ہیں میرے حضور کے غلام اگر حریص ہونا ہے تو قرآن کی ہرس رکھ، مصطفیٰ کے فرمان کی ہرس رکھ، قبر قیامت کی تیاری کی ہرس رکھ، اللہ دنیا کی منزلیں بھی آسان فرمائے گا، قبر و حشر کی منزلیں بھی آسان فرمائے گا۔ فرمایا ہرس ضرور رکھو لیکن قرآن کی، حدیث کی، رحمان کی، اللہ کے ذات کی، محبوب کی ذات کی، نماز روزے، ان ایسی اعمال کی، نوافل کی آپ ہرس رکھیں جو آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر قیامت کی منزلیں بھی آپ کی آسان ہوں گی۔ تو میں نے اور آپ نے صرف یہ سوچا ہے کہ بس دنیا گزر جائے، آخرت کی بات بعد میں ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، میرا کسی پہ طنز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بے حساب دے، حلال کا دے، لیکن جن کے پاس کروڑوں اربوں کے حساب سے پیسہ بھی ہے پھر بھی وہ لالچ کے مارے ان کی کوشش ہے کہ میں انگلینڈ چلا جاؤں، میں جناب والا بحرین چلا جاؤں، میں جناب والا فلاں جگہ چلا جاؤں، فلاں جگہ چلا جاؤں۔ آپ کا حق بنتا ہے جائیں، لیکن جگہ جی لگانے کی وہ دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے، ہوئے خاک میں اہل شان کیسے کیسے
زمین کھا گئی نو جوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ رزق کا متلاشی ہونا چاہیے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ملک میں سب کچھ دیا ہے تو اس پہ رب کا شکر ادا کریں اور اپنی اولاد کو اپنے پاس رکھیں، 5 وقت کا انہیں نماز پڑھائیں، خود بھی پڑھیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے۔ ایسے بھی معاملات دیکھیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اولاد باہر ہے، لیکن ماں مر جاتی ہے تو بچے کو جنازہ نصیب نہیں ہوتا، باپ مر جاتا ہے تو بچے کو جنازہ نصیب نہیں ہوتا، بہن بھائی مر جائیں تو بھائی کو جنازے نصیب نہیں ہوتے۔ ضروری بات ہے، میں نے پہلے کہا میں مخالف نہیں ہوں کسی ملک میں جانے کا، جائیں، اللہ سب کو لے جائے، لیکن کہنے کا مقصد ہے اگر سب کچھ ہے اپنے ملک میں اپنے گھر میں تو پھر اپنے گھر میں رہ کے رب کو بھی یاد کرو، رسول کو بھی یاد کرو۔ چند روزے مہمان ہیں میں اور آپ، اسی لیے میاں صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے دنیا اے مسافر خانہ، کوئی آوے کوئی جاوے کیے مجال کسے دیارو ایتھے پکے ڈیرے لاوے۔ پاکستان والے نے بھی مرنا ہے اور انگلینڈ والوں نے بھی مرنا ہے، ہر ملک کے اندر رہنے والوں نے مرنا ہے۔ بات حرص سے چلی ہے کہ انسان کو حرص ایسی رکھنی چاہیے جس سے اس کی دنیا کا بھی فائدہ اور قبر قیامت کا بھی اسے فائدہ ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے یار غار ہیں، صاحب مزار ہیں، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، جی آقا، فرمایا آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ توجہ چاہوں گا، میرے مصطفیٰ نے سوال کیا میرے غلاموں آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کوئی نہ بولا، صدیق اکبر بولے لبیک یا رسول اللہ، آقا جی میں نے روزہ رکھا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، میرے سرکار نے فرمایا کون ہے آپ میں سے جس نے آج جنازے میں شرکت کی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کوئی نہ بولا، صدیق اکبر نے بولا لبیک یا رسول اللہ، آقا جی میں ہوں، میں جنازے میں شرکت کر کے آیا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر گزری، میرے سرکار نے فرمایا او میرے غلاموں کون ہے آج جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں سارے خاموش۔ صدیق اکبر بول پڑے یا رسول اللہ میں ہوں جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں سرکار نے تھوڑی دیر گزرنے کے بعد فرمایا میرے غلاموں تم میں سے کون ہے جس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں سارے خاموش۔ صدیق اکبر بول پڑے یا رسول اللہ میں آقا جی ایسا ہوں کہ جس نے مریض کی عیادت کی ہے۔ جب یہ بات کی تو کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حضور کائنات کے عالم مختار پیغمبر نے فرمایا او میرے غلاموں جس شخص کے اندر یہ خصلتیں پائی جائیں تو اللہ کریم اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود روزہ بھی رکھا ہوا ہے صدیق اکبر نے، سخیوں کا بادشاہ ہے صدیق اکبر، سچوں کا علم بردار ہے صدیق اکبر، اس کے باوجود روزہ بھی رکھا ہوا ہے نفلی، جنازے میں شرکت بھی ہے، مریض کی عیادت بھی ہے، مسکین کو کھانا بھی ہے اور رب کا شکر بھی ادا ہو رہا ہے۔ اور سرکار نے گارنٹی ضمانت کیا دی؟ فرمایا جس شخص کے اندر یہ خصلتیں پائی جائیں اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور صدیق اکبر تو وہ ہیں جہاں پہ مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں
ہیں سرکار کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں. عرش اعلیٰ سے آگے ہے بام آپ کا, آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا. آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے وہ جنت جہاں مقام آپ کا. صدیق اکبر نے سب کچھ ہونے کے ساتھ حرس کس چیز کی رکھی؟ روزے کی. حرس کس کی رکھی؟ جنازہ پڑھنے کی. حرس کس کی رکھی؟ مریض کی عیادت کرنے کی. حرس کس کی رکھی؟ بھوکے کو کھانا کھلانے کی. صدیق اکبر نے ساری قوت طاقت ہونے کے باوجود ثابت کیا اور پیغام یہ دیا کہ تم عبادت کی حرس بھی رکھو, روزے کی حرس بھی رکھو, بیمار کی عیادت کی حرس بھی رکھو, بھوکے کو کھانا کھلانے کی حرس بھی رکھو, اور جنازوں میں شرکت فی سبیل اللہ, اللہ کی رضا کے لیے جانے کی شرکت کی حرس بھی رکھو. اللہ ماشاءاللہ ہمارا تو آج کل یہ سٹیٹس ہے کہ جنازے میں اس وقت شریک ہوتے ہیں جب جنازے کے گھر والا شخص کی نظریں ہمارے اوپر جمی ہوتی ہیں, اور پھر جب تک آخری سلام اس سے نہ کر لیں ہماری حاضری نہیں ہوتی. تو یہ گھر سے جانا اور جنازے میں شرکت کرنا سارا ضائع ہو چکا ہے. انما الاعمال بالنیات. آپ جب بھی کوئی کام کریں دعا کے لیے جائیں, جنازے کے لیے جائیں, تو اس میں حرس دنیا کی نہ رکھیں دنیا والا خوش ہوگا, حرس یہ رکھیں پروردگار خوش ہوگا. مصطفیٰ کی یہ سنت ہے, مصطفیٰ کا حکم ہے, مصطفیٰ کا طریقہ ہے. اس لیے حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں, اور مستدرک کے اندر یہ روایت ہے اور میں نے پہلی بار پڑھی ہے, خود سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک نے اپنی زندگی میں خود کہا تھا کہ عثمان تو سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پہ جاتے ہوئے تو شہید ہوگا. اور پھر زمانے نے دیکھا, حضور کے بعد صدیق اکبر نے خلافت لی, اس کے بعد عمر فاروق نے, پھر عثمان غنی نے, اور پھر مدینہ پاک میں اپنے گھر میں روزے کی حالت میں باوضو قرآن شریف کھلے ہوئے سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پہ آپ کے خون کا پہلا قطرہ گرا ہے. تو اس روایت کو لکھنے کے بعد علماء کہتے ہیں عثمان غنی سب کچھ ہونے کے باوجود سخیوں کے بادشاہ تھے, پھر بھی قرآن کی حرس تھی کہ میں قرآن پڑھوں. سب کچھ ہونے کے باوجود حرس تھی کہ میں روزہ رکھوں, رکھا. سب کے کچھ ہونے کے باوجود حرس تھی کہ میں باوضو رہوں, اور آپ باوضو رہے, روزے کی حالت میں باوضو قرآن پڑھتے ہوئے رب کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو گئے. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا, اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا, محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا, اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا. دنیا کی لالچ, دنیا کی حرس میرے اور آپ کے اندر تھی, ہے اور رہے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی چیز کی حرس نہ رکھیں جس سے ہمارا خاتمہ بالخیر ہونے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو. جب ہمارے خاتمہ بالخیر ہونے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو انسان دنیا سے کیا لے کے جائے گا. اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, آقا حضور فرماتے ہیں کہ میرا غلام عقل مند ہمیشہ اس چیز میں رہتا ہے, سارے عقل مند پڑھے لکھے بیٹھے ہو. حضور نے فرمایا کہ میرا امتی یہ سوچتا رہتا ہے میں نے زندگی گزاری کیسے اور گزار کیسے رہا ہوں, زندگی گزاری کیسے اور گزار کیسے رہا ہوں. اگر میری اور آپ کی زندگی غلط گندی گزری ہے,
جب تک سانس ہے ہمارے پاس چانس ہے. آج بھی رب العالمین کی بارگاہ میں اور آپ توبہ کریں. پروردگار بخشنے والا غفور الرحیم ہے. عاطف غیبی سے آواز آتی ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں آخرت کی توفیق عطا فرمائے، یاد کرنے کی، سوچنے سمجھنے کی کمی پیشی اللہ معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرمائے.